شروع کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آج کا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ میں بلال احسن آپ کے ساتھ موجود رہوں گا پروگرام میں، اور میرے ساتھ ہیرا جاوید ہیں۔ قاری مقبول احمد مجددی موجود ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ صدق الله العظيم۔
احمد مجدی ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس موضوع کو سن کر اس میں دلچسپی ضرور لیں گے. وہ ہے میاں بیوی کے حقوق اور فرائض. ان کے اوپر بات کی جائے گی اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ یقیناً جتنے بھی نوجوان جوڑے ہیں اور نوجوان یگسٹرز ہیں ان کو اس موضوع پر دلچسپی بھی ہوگی اور وہ اس کو سننا چاہیں گے. کچھ دیر تک ہمیں ڈاکٹر اختر حسین ازمی صاحب باقاعدہ جوائن کریں گے اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے. اور جب بھی ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے تو اس کے کچھ سوالات ہوتے ہیں اس کے ذہن میں کہ جی کس طرح سے ہم نے نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے. تو وہ سارے سوالات ہوں گے آپ کے بھی ذہن میں یقیناً کوئی نہ کوئی بطور ینگسٹر میں کہہ رہا ہوں سوالات ہوں گے وہ آپ کرنا چاہیں گے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہماری رہنمائی کے لیے. آپ بھی کیجیے گا. ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنے سوالات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب سے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں, نمبرز بھی ہیں ہمارے اسکرین پر, وہ بھی آپ ان پہ بھی رابطہ کر کے اپنے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں. ہم اپنے ڈاکٹر اختر حسین ازمی صاحب ہیں ہمارے دینی اسکالر ہمارے ساتھ جو موجود ہیں, ہم ان سے آپ کے یہ تمام سوالات جو ہیں وہ کریں گے اور یقیناً آپ کو بھی ان کے جوابات سن کر بالکل جو ہے وہ مزہ آئے گا. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارا جو انٹرسٹنگ ٹاپک ہے لیکن اس سے پہلے ہم جاتے ہیں. نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رضوان سلطانی صاحب, کلام پیش کیجیے گا. صلی علی نبینا صلی اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں وہ سب کی بگڑی بنا یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو وہ ان کو سینے لگا رہے ہیں وہ ان کو سینے لگا ہوا ہے کریم قادر فلک مزینہ دمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے چھڑے اللہ کے نغمے چھڑے صلی اللہ کے نغمے حضور تشریف لا دے
چلو نیازی چلو مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں مدینے والے بلا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در بڑے خزانے لٹا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. محمد رضوان سلطانی کلام پیش کر رہے تھے، سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم. علیہ وسلم. ہم موضوع پر بات کر رہے تھے. میرا بڑا اہم موضوع ہے اور دلچسپ موضوع ہے، اور یقیناً اس پہ ہمارے تفصیلی گفتگو دینی کریں گے اسکالر ڈاکٹر ہیں. صاحب جب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیوی کے شوہر پر اور شوہر کی بیوی پر کیا حقوق اور فرائض ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا تھوڑے لیٹ ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں نعت خواں جن کا نام ہے حافظہ سمرہ عامر. ہمیں نعت سنائیں گی، پیش کیجیے گا. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطارے لگائے کھڑے سوالی، کھلا ہے سبھی کے. میں پہلے جب مدینے گئی تھی تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، کہ وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. تصور تھا جس کا ابھی تک خیالی، کھلا ہے سبھی کے. اور جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گئی تھی، تو تفصیل سن لو. کھانا تم کا ایک ہار اشکوں کے موتی، کھانا تم کا ایک ہار اشکوں کے موتی. درودوں کی گجرے سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے. اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھی،
تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے سبحان اللہ سبحان اللہ، قطاریں لگائیں. کھڑے ہیں سوالی واہ بالکل واہ ایسے. واہ. حافظہ سمرا میرے کلام سبحان پیش کر رہی تھی بہت ہی خوبصورت آواز میں. ہمارا موضوع جو ہے اس پہ ہم بالکل یقیناً آئیں گے، اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کچھ لیٹ ہیں تو ان کو ہم جیسے ہی وہ شریک ہوں گے پروگرام میں تو ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن جب تک وہ نہیں آتے اس وقت تک ہم زحمت دیں گے کہ ہم سمرا کو انگیج کریں، ان سے بات کریں. کیا کہیں گی سمرا، آپ کب سے یہ نعت خوانی کر رہی ہیں؟ میں ابھی بچپن سے نعت خوانی کر رہی ہوں. بچپن سے ماشاء اللہ. جی بچپن سے مجھے میرے ابو کو شوق تھا کہ میں قرآن پاک حفظ کروں، تو پھر میں مدرسے میں گئی ہوں تو وہاں پہ نعت خوانی پڑھتے تھے اور مجھے دلی شوق تھا. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہماری فیملی میں بھی ہے کہ سب ماشاءاللہ نعت خوان ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور نعت ویسے بھی آواز جو ہے اور یہ جتنا بھی ہے سلسلہ یہ سارا ویسے بھی سرکار کی طرف سے اللہ پاک کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے. تو بچپن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہوں. اور یقیناً ہمیں بھی سن کے جو ہے بڑا بہت سکون ملا. خوبصورت آواز ہے، بہت ماشاءاللہ. کیونکہ کچھ یہ نہیں کہ ہر جو جتنے بھی نعت خواہ ہم تو سب کو بڑے تعریف کرتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جذبات اور لیکن یہ کہ اس طرح کچھ آوازیں جنہیں کہتے ہیں نا کہ جو آپ کو جگا دیتی ہیں، دل میں گھر کر جاتی ہیں، یہ وہ والی آوازیں. ہمارے پاس ایک ننھے نعت خواہ بھی ہمیں جوائن کیا انہوں نے، وہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے. اور اسی طرح آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. ہم آپ کو زحمت دیں گے ایک دفعہ پھر کہ آپ کچھ مزید ہمیں سنائیں. ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے کہ آپ کو سنیں، جتنی ماشاءاللہ آپ کی خوبصورت آواز ہے. اللہ میاں آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ چلتا رہے. آپ نعت خوانی کا جو ایک آپ نے سلسلہ شروع کیا یہ جاری و ساری رہے اور آپ اس طرح ہی پڑھتی رہیں. ابھی بھی ہم آپ سے چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ مزید کلام اگر آپ کے ذہن میں ہے یا چاہتی ہیں سنانا تو لازماً ان کو سنائیں. میرے دل میں یاد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں یاد محمد، میں غلامی غلامان احمد، میں سگے آس تانے محمد، میں سگے آس تانے محمد کے قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا. میرے دل ہے یاد محمد، ہر
خطا پہ میرے چشم پوشی، ہر طلب پہ عطاؤں کی بارش، ہر طلب پہ عطاؤں کی بارش، کہ مجھ گناہگار پر کس قدر مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائے گی رخ بدل کر، یہ گزر جائے گی رخ بدل کر، کہ نا خدا ہے میرے جب تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، کہ جب سے مہمان ہوئے وہ دل میرا مر گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کی کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز ہے آپ کی. آپ کی آواز میرے دل میں ایسے لگی جا کے کہ میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا. ہم یقیناً پروگرام کو جاری رکھیں گے. یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اس کے بعد ہم اپنے دینی اسکالر کے ساتھ آج کے موضوع کی طرف آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، ہم ابھی مختصر بریک کے بعد واپس آئے ہیں اور موضوع کی بات کر رہے تھے. بڑا دلچسپ موضوع ہے، نوجوان نسل کے لیے بڑا دلچسپ ہے. بالکل، میاں بیوی کے حقوق، ہم اس کی بات کر رہے تھے. شوہر کے بیوی پہ حقوق اور بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہوتے ہیں، تفصیلی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر اختر حسین اعظمی، معروف دینی اسکالر، ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس بریک کے دوران اور مختلف چینلز پہ یہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں نوجوان نسل کی اسپیسیفکلی، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح بھی وہ ہمیں جتنے بھی موضوعات ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز نوجوان نسل کے ذہن میں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کی نشاندہی کی جائے، ان کو بتایا جائے، انہیں گائیڈ کیا جائے. آج بھی ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور یہ جو ایک اہم موضوع ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہم جانیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ نکاح سے پہلے کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکاح بہت ہی ایک حساس اور پوری زندگی سے متعلق مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ معاملات طے کرنے چاہیے. اور اس میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے قرآن و حدیث سے، بڑی چیز یہ ہے کہ فریقین میں یہ چیز دیکھی جانی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے میچ بھی کرتے ہیں کہ نہیں، جس کو دینی زبان میں کفاءت کہا جاتا ہے. صحیح، کف جس کو کہتے ہیں، یعنی ہم سری برابری. مثال کے طور پر اگر بچہ تعلیم یافتہ ہے تو بچی بھی آیا اس کے اس معاملے میں کچھ قریب ہو. اگر وہ کسی خاص سٹیٹس میں ہے، بچی اگر قریب اس سٹیٹس کے قریب ہو تو اچھی بات ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ضروری اس سٹیٹس میں،
لیکن ایک ذوق، تعلیم اور ان کا رہن سہن، ان کی روایات قریب قریب ہوں تو زیادہ امید ہے کہ آگے کی زندگی ان کی اچھی آسانی گزرے ہوگی، گی، بالکل اس میں۔ اور اگر اس میں فرق ہو تو بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ باقی اصل بنیادی چیز جو دیکھنے کی ہے، جو حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شادی کا فیصلہ 3 بنیادوں پر کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ حسب نسب، یعنی جس کو ہمارے ہاں قبیلہ یا برادری کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر سلیکشن کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے مال، کہ وہ مالی سٹیٹس دیکھتے ہیں۔ تیسری چیز دیکھتے ہیں جو وہ حسن و جمال ہے، خوبصورتی کا معاملہ، تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی نہیں فرمائی، لیکن آپ نے یہ بنیادی بات فرمائی کہ تم ایز اے مسلمان یہ چیز دیکھو کہ جس سے رشتہ کر رہے ہو اس کا دین اور اخلاق کیسا ہے۔ سب سے اہم۔ یعنی اصل بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ دین اور اخلاق کے اندر جس کے ساتھ نبھا کرنا ہے وہ کیسا ہے۔ اگر دین و اخلاق بہتر ہے، کیونکہ ایز اے مسلمان آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسرا مسلمان ہونے کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ بھی ایگری کرتا ہے کہ نہیں، کہ یا وہ اپنے آپ کو اس سے بھی بالا تر سمجھتا ہے، اور یہ حساب کہ اس کے اخلاقیات کیسی ہے، تو اسی کی بنیاد پہ تو ساری زندگی نبھنا ہے۔ لہٰذا دوسری چیزوں کی نفی نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جب یہ چیز مل جائے تو پھر دوسری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ رشتوں میں ساری چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ ہمارے ہاں بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، بچے یعنی کہ غیر شادی شدہ رہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ملنی چاہیے، حتیٰ کہ لوگ مکان کا، شہر کا اور سٹیٹس کا اتنا وہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ 10 20 رشتے دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ بچیوں والوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے یا بچوں والوں کے، اور لیٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہوں گا دین و اخلاق کو معیار بنائیں، باقی چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے ہمیں، جتنی مل جائے ٹھیک ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ واقعی بڑا اہم ہے کہ ہمارے ہاں جب معیار کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور کمپیریزن کیا جا رہا ہوتا ہے، سوشل سٹیٹس کو مد نظر رکھ کے بہت زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب نے رہنمائی کی وہ یہ تھی کہ دین و اخلاق کو آپ پرائیورٹی رکھیں۔ بالکل، اگر دین اور اخلاق کے حوالے سے وہ بہتر ہیں اور آپ کے ہم پلہ ہیں تو آپ لازماً اس کو ترجیح دیں، اور اس کے بعد جو باقی 2-3 چیزیں بھی ڈاکٹر صاحب نے نشان دی، وہ کمپنسیشن ہو جائے گی۔ اگر دین اخلاق صحیح ہے تو وہ گھر میں وہ ایسا ایسا ایک دوسرے کو قبول کر لیں گے۔ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم موضوع کی طرف آئیں گے دوبارہ کہ خاوند کے کیا حقوق جو دین اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، کیا ہیں ایک حقوق جو بیوی کو ادا کرنے ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں؟ خاوند کو بیوی کے اوپر بہت سارے حقوق اور بیوی کو خاوند پہ حقوق حاصل ہیں۔ تو جو بیوی کے حقوق، خاوند کے حقوق ہیں، ظاہر ہے وہ بیوی کے فرائض میں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ خاوند کا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اس کو اپنا قوام یا اپنا نگران یا سربراہ تسلیم کرے۔ قرآن کا واضح حکم ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر نگران ہے، تو یہ حیثیت اس کو دی گئی ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ الرجال وعلیہن درجہ، اور مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے، درجات نہیں کا، ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی بیوی کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن پاک میں واضح ہے کہ فالصالحات قانتات، جو نیک بیویاں ہیں وہ قانتات ہیں، وہ اطاعت کرنے والی ہیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب اس کا خامد اس کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر میری امت کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شوہر کی اطاعت کرنا اس کے لیے اتنی اہم چیز ہے۔ پھر اگلی میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ مرد کو جو بیوی کے اوپر جو حقوق حاصل ہیں ان میں یہ ہے کہ بیوی اس کی شکر گزاری کا رویہ بھی اختیار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کو مخاطب کر کے ان کی مجلس میں کہ میں نے جہنم کے اندر مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ دیکھی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ تم
اپنے شوہر سے 99 بھلائیاں سمیٹتی ہو، جب ایک نہیں ملتی تو کہہ دیتی ہے تمہارے اندر تو میں نے کوئی بھلائی ہی نہیں دیکھی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اللہ کے رسول نے بڑا پن پوائنٹ کیا خاص طور پر. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، خواتین کو فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہو رشتوں کے انتظار میں، بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمت دے دیتا ہے تو پھر تم اس کے اوپر ناشکری کرتی ہو. تو یہ چیز جو ہے یہ خامد کے یعنی کہ اس حساب میں اس کو شکر گزاری کا آپ نے اہم پوائنٹ جی بتایا، بالکل. بالکل صحیح. جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی ویسے میں فضیلت ایک کی- بات عرض کروں، جی، آپ جی، ضرور. یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر شوہر کو یہ بھی حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سرزنش کر سکے. یعنی قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر جو بات فرمائی گئی ہے ان خفتم نشوزہن فائزوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ اگر تم اپنی بیویوں سے کوئی سرکشی دیکھو، یعنی حد سے زیادہ گزر رہی ہیں، تو پھر ان کو نصیحت کرو، اور اگر اس نصیحت سے وہ اثر نہ قبول کریں تو اپنے خوابگاہیں بستر ان سے جدا کر دو. اس کے بعد یہ ہے کہ فضربوہن، اگر پھر بھی نہیں وہ اثر لیتی ہیں، اصلاح نہیں کرتی ہیں اپنی، تو پھر ان کی پٹائی کرو. لیکن پٹائی کتنی ہے ہاں، وہ یہ بات ایک کریں گے الگ اس پہ، بالکل بات ہے. بات کریں. تو اور ساتھ یہ ہے کہ مرد کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی بیوی گھر میں رہے تو وہ آرائش و زیبائش بھی اس کا حق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک عورت کو دیکھا اس کے ہاتھ یوں ہی تھے تو آپ نے کہا کہ کیا تمہیں توفیق نہیں ہے کہ ہاتھوں کو مہندی لگا لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے پاس ایک عورت آئی بات کرنے کے لیے تو اس کے بال بکھرے ہوئے یوں ہی تھے. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارا شوہر فوت ہو گیا ہے؟ یعنی حیرانی سے کہا. اس نے کہا نہیں جی. تو فرمایا پھر یہ شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا فرض بھی ہے، اس کا حق بھی ہے، اس کے شوہر کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ اچھے حالت کے اندر رکھے. تو یہ بھی میرا خیال ہے. جی زیب و زینت کریں. جی آپ سوال کر رہی تھی، میں نے آپ کو ٹوک نہیں، دیا، کوئی کچھ بات میرے نہیں بات سر. ذہن میں آ گئی. نہیں کوئی جی. بات نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے فضیلت کا ذکر کیا کہ مرد کو ایک درجے فضیلت حاصل ہے عورتوں سے، جی، جی. تو یہ کیوں ہے؟ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے جو خصوصاً آج کی ہماری نوجوان نسل کے سمجھنے کی ہے، جو مغرب زدہ کلچر کے اندر پل بڑھ رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ اشکالات ہیں کہ مساوات مرد و زن کا ایک خاص نعرہ ہے. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرد عورت عزت کے اعتبار سے کسی طرح کم نہیں ہے. اگر عمل کریں گے تو جو عورت عمل کرے گی اس کے لیے بھی وہی فضیلتیں ہیں جو مرد کے لیے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر مرد کوئی کام کر رہا ہے جو عورت نہیں کر پا رہی اس کی خدمت کی وجہ سے، تو وہ اس کے اجر میں برابر کی شریک ہے، جبکہ مرد کا اجر بھی کم نہیں ہوگا. جیسے عورتوں نے خواہش کی تھی کہ جنگ کے موقع پہ کہ مرد تو جنگ کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اتنا فضیلتیں، ہم تو پیچھے رہ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری وجہ سے وہ مطمئن رہیں گے میدان جنگ کے اندر کہ تم ان کے بچوں کی اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہو، تو جس وادی کے اندر وہ گزریں گے اور جنگ کریں گے ان کے اجر کے ساتھ تمہیں بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا. تو یہ تو بات میں نے کلیئر کرنا اس لیے ضروری سمجھی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو حقیر قرار دیتا ہے اور مردوں کو کوئی سرخاب کے پار لگے ہوئے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کچھ دائرہ کار کی بھی ہے اور کچھ ان فضیلتوں کی ہے جو جسمانی اعتبار سے مرد کو زیادہ حاصل ہیں یا ذہنی لحاظ سے زیادہ حاصل ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اور مردوں کی اور عورتوں کی نفسیات سے زیادہ واقف ہے. تو اس نے یہ فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے. کیوں؟ بما فضل اللہ علی بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اس فضیلت سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ مرد پیدائشی افضل، نہیں، مراد یہ ہے کہ جو اس کو جسمانی اعتبار سے تنومند بنایا ہے یا ذہنی اور فکری اعتبار سے، اس اعتبار سے ایک بات یہ بتائیے. دوسری وہیں آگے اللہ تعالیٰ نے بما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ مرد اپنی بیویوں کے اوپر مال بھی خرچ کرتے ہیں. اب اس اسٹیٹس کو سمجھے بغیر ہم اعتراض وارد کر سکتے ہیں. اسٹیٹس یہ ہے کہ آج کی دنیا کے اندر مساوات مرد و زن کا نعرہ لگایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مرد اگر کما رہا ہے تو عورت بھی کمائے گی. ٹھیک ہے. اب اگر اس مساوات مرد و زن کو قبول کریں تو مجھے بتائیے کہ جو عورت کا حق اسلام میں پہلا قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ شادی، نکاح سے بھی پہلے وہ ادائیگی کرنی ہے
حق مہر کی، اگر ادائیگی نہیں کرتا تو کم از کم اس کا تعین ہونا ہے کہ کس صورت میں اس کو ادا کرے کیا گا، جائے۔ اور اگر وہ نہ کرے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس سے روک لے، اس کو روک لے۔ اور اگر حق مہر کی ادائیگی کے بغیر وہ ایسا کرتا ہے جبکہ ان کے معاملات ہے، یعنی کوئی پیریڈ بھی گزر گیا ہے جو اس کو ادا کرنے کا تھا، تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے بدکاری کے اور کچھ نہیں کرتا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جو ہے حق مہر دے گا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اگر عورت اور مرد برابر ہوں گے تو کیا عورت کو حق مہر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اور یہ حق مہر معمولی نہیں ہے جو ہمارے ہاں جی یہ دے دیا 5,000 10,000، نہیں، یہ عورت کا حق ہے، عورت کے ورثاء کا حق ہے۔ وہ 1 لاکھ مقرر کروائیں، وہ 2 لاکھ 1 کروڑ جو بھی ہے، وہ ان کی افہام و تفہیم ہے دونوں خاندانوں کی، لیکن حق ان کا ہے کہ وہ کہیں کہ بھی ہم تو اتنا لیں گے، اس سے کم نہیں لیں گے، تو ان کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور میں جب لوگ حق مہر زیادہ باندھنے لگے بچیوں والے اور اس کو سٹیٹس سمبل بنا لیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مسجد میں خطبہ دیا کہ میں اس کی ایک حد مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک عورت جانتی تھی اپنے حق کو۔ آج عورتیں اسلام کے حقوق کو نہیں جانتی اور حقوق کو مانتی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر اسلام کے وہ جانتی تھی ایسے تو وہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہمارے حق میں کیسے کمی کر سکتے ہیں یا اس پر قدغن لگا سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول جبکہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا واحداہن قنطارن، ان کو سونے چاندی کے ڈھیروں کے ڈھیر دے دو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ امراۃ المدینہ افقہ من عمر، مدینے کی ایک عورت عمر سے بھی زیادہ سمجھدار ثابت ہوئی ہے، تو اپنے بیان کو واپس لے لیا۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مرد کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے، واضح طور پر قانونی حق ہے عورت کا اس کو سکونت فراہم کرنا، یعنی گھر مہیا کرنا اور نان و نفقہ، خرچ پانی، کپڑے، لباس جو بھی ہے۔ ہاں اس کے لیے یہ بات ہے کہ وعلی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت والا ہے اس کی وسعت کے مطابق، جو تنگ دست ہے اس کی وسعت کے مطابق ہی اسے ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور اس سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ تو جب وہ ساری ذمہ داری لے رہا ہے، ذمہ دار ہے اس کا، تو پھر اس وجہ سے پھر اس کو ایک درجہ والے ہن درجہ، ایک درجہ اس کو ملنا، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور ہماری معاشرت کا بھی تقاضا ہے۔ برابری کریں گے تو شاید وہ درجہ جو ہے باقی معاملات، ورنہ پھر یہ ہے کہ عورت کما کے بھی لائے گی، بیچاری بچوں کو بھی سنبھالے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا اور برابری کی بات کریں گے تو پھر ہر وقت بچے کی پیدائش پہ جی آدھا خرچہ آپ کریں گے، آدھا میں کروں گی، اس کی نیپیاں آئی ہیں، اس کے لباس آئے ہیں، آدھا آپ کریں آدھا، اور یہ ہمارا گھر کا جو آ رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بل آ رہے ہیں، کرایہ آ رہا ہے، تو یہ گھر نہیں ہوگا، یہ ایک ایسی منڈی بن جائے گی جس میں روزانہ جس میں توازن نہیں ہے، سودا کاری ہو رہی ہو۔ بالکل۔ اگر بات وہی ہے بنیادی ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم صرف اور صرف اسلام کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے فالو کریں تو یہ جو معاملات ہیں برابری کے حوالے سے اور باقی مسائل جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاید نہ کرنا پڑے اس طرح سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک نشاندہی کی اور ذکر کر رہے تھے کہ نافرمانی کی شکل میں سرزنش کرنے کا حکم ہے، تو یہ ذرا اب اس کی ذرا وضاحت کریں کہ کتنی کو سرزنش کا حکم ہے؟ جی یہ میں اس کا غلط استعمال ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑا جی بالکل، یہ تشدد کا اور دوسری چیزیں یہ اسلام ان کی قطعاً یعنی نہیں اجازت دیتا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ جو بات کہی گئی ہے پہلے تو وہ ہے کہ ان کو پہلے نصیحت کریں، اور نصیحت کا ایک پیریڈ ہو جس میں یہ کوئی تعین نہیں ہے، خود شوہر بیوی نے دیکھنا ہے، تو اور پھر اس کو جدا کر دیں۔ جدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دیں۔ اب بول چال چھوڑنے سے جو سمجھدار بیوی ہوگی وہ خود ہی اس بات کو سمجھ جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ جو تنہائی کا عذاب ہوتا ہے نا ایک بیوی کے لیے، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بیچاری گھر میں ہے لیکن اب اس کا شوہر اس کو توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، تو اگر وہ سمجھدار ہوگی تو وہ ضرور سرنڈر کر دے گی اور وہ اپنے کوئی نہ کوئی معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر اب اس میں بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حد تک ہے کہ اس کی سوائے مطلب سختی کرنے کے کوئی اور حل نہیں ہے، کیونکہ گھر بھی چلانا ہے، تو پھر اس کو یہ اجازت دی۔ لیکن اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے پر نہیں مارنا، ایک بات، بلکہ ایک حدیث کے مطابق تو آپ جانور کے چہرے پہ مارنے کے بھی حقدار نہیں ہیں، ٹھیک ہے،
کیونکہ چہرہ اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی نشانی ہے اور اس کو بگاڑنا ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ ہے ایسی چوٹ نہیں مارنی کہ جو آگے اندر تک جائے, یعنی ہڈیوں پر یا اس کے جسم کے اندرونی حصے تک اثر رکھتی ہو, یعنی وہ جانوروں کی طرح جیسے پیٹا جاتا ہے یہ رویہ اختیار نہیں کرنا ہے. تو باقی یہ ہے کہ تعدیب کا کوڑا گھر میں لٹکائے رکھیں, تو وہ مراد یہی ہے کہ آپ یعنی ایسا رکھیں کہ اس کو یہ خیال ہو کہ میرا شوہر ناراض ہو جائے تو معاملہ بگڑ نہ جائے. تو یہ حدود ہیں جن کا خیال رکھنے کا. اور پھر میں ایک اور بات کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر من اہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بہتر ہے, اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کہیں حدیث میں کسی بیوی نے اور معاملے ہوئے کہ ہمیں کچھ کسائش ملنی چاہیے کھانے پینے میں, لیکن کبھی یہ ہوا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر مارا ہو, ہاتھ اٹھایا ہو, بلکہ یہ روایات تک ملتی ہیں کہ بیویاں آپ سے سختی سے مطالبہ کرتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی سے پوچھا ایک بار, آپ کو معلوم ہوا آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ کی بیٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کرتی ہے, تو آپ اپنی بیٹی پر ناراض ہوئے. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول تو ہمیں کبھی اس چیز سے منع نہیں کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا تیز گفتگو کر رہی تھی, ظاہر ہے میاں بیوی ہو جاتی ہے, تو اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے اور وہ مارنے کے لیے اپنی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا انہوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے, وہ چلے گئی یہ معاملہ دیکھ کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چھیڑ کی کہ دیکھو آج ہم نے اس آدمی سے تمہاری جان کیسے بچائی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے, تو یہ بھی سامنے رہنا چاہیے نا. تو وہ صرف وہی بات نہیں ہے, تو ہمارے لیے اصل چیز تو آپ کا عمل ہے, وہ تو ایک گنجائش ہے, وہ جیسے ہوتا ہے نا آخری درجے میں انتہا پہ ایکسٹریم ہو جائے تو پھر آپ کے لیے. تو یہ باتیں پورے پرسپیکٹو میں دیکھنی چاہیے, نہ کہ بس ایک اصول لے لیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی خاوند کے حقوق کے بارے میں تفصیلی بات کی, اب بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی بتائیے گا. بیوی کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں اسلام کے اندر, بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک قرآن نازل ہوتا رہا ہم ڈرتے ہی رہے کہ ابھی کوئی اور بیویوں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں اور حقوق آ جائیں گے. اتنے سارے حقوق نازل ہوئے. تو میں یہ عرض کروں کہ بیوی کے جو مرد کے اوپر حقوق ہیں اس میں سے ایک حق تو اس کا یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے, کیونکہ قرآن میں وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کو معروف طریقے سے ڈیل کرو, ٹھیک ہے, معاملہ کرو ان کے ساتھ. اور کیونکہ وہ اس کی ماتحت ہے تو اس کو اس کے حساب سے ڈیل کرنا چاہیے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یعنی جو معافی کا عفو درگزر کا جو معاملہ ہے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی سے کوئی شکایت ہو تو اس کو کے ساتھ سختی نہ کرو, کیونکہ عورت حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, پسلی میں تھوڑا سا ٹیڑھ یعنی کرو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فرمایا کہ اس کے اس کجی سے, اس کے اس کرو سے ہی کام لو, اور اگر اس کو سیدھا کرنے کے درپے ہوگے تو توڑ بیٹھو گے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی ہم تو ایسے نکاح ہیں کہ ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری یہ ہے کہ مرد کے اوپر اس کا یہ حق ہے کہ جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں حق مہر دے اس کو, ٹھیک ہے. اور یعنی اگلی بات یہ کہ چوتھا کہہ لیں تیسرا کہہ لیں کہ وہ اس کو نانو نفقہ دے, اس کے اخراجات اٹھانا اس کی ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے وہ عدالت جا سکتی ہے اگر وہ نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بھی اور جو چیزیں ہوں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تو اس بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کی میں سمجھتا ہوں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے جو ہماری شریعت میں بیان کی گئی ہے کہ فرض کیا اس کی بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کی شادی کر دی گئی ہے, اس کو بھی اتنی سینس ہی نہیں تھی, تو ماں باپ نے جو بھی اس کے ورثاء تھے سرپرست انہوں نے شادی کر دی ہے, تو شریعت میں اس کو حق دیا گیا ہے کہ جو ہی وہ بالغ ہو جائے, باشعور ہو جائے, تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کروا دے. اچھا, ہاں, یعنی کہ عدالت میں جا کے یا کسی پنچایت کر کے جو بھی اس کے پاس ذریعہ ہو اس کے ذریعے سے وہ بتائے کہ میں نے
چونکہ اب مجھے نہیں اس بارے میں پتا، تو وہ اپنا اس حق کو استعمال کر سکتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر میچورٹی میں شادی ہوئی ہے، بڑوں نے کر دی یا خود غلط فہمی میں ہو گئی اور اس کو شوہر پسند نہیں ہے، اس کا ذوق پسند نہیں ہے، اس کی عادتیں پسند نہیں ہیں، کوئی بھی وجہ، شکل بھی وجہ بن سکتی ہے، کوئی ساری چیزیں ہیں. تو اس طرح کے کئی کیسز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. تو جب ایسا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اجلانی کی بیوی کے بارے میں فرمایا، ثابت بن قیس کے بارے میں بھی ایسے ہی ملتا ہے، ان کی بیوی نے بھی کہا. تو حضور صلی اللہ، اور انہوں نے کہا کہ 3 آدمی آ رہے تھے، میرا شوہر ان کے درمیان میں سے تھا اور میں نے ان کو دیکھا، تو یعنی میرا جی چاہا کہ میں اپنے شوہر کو، خدا کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے شوہر کے چہرے کے اوپر تھوک دوں، یعنی اتنی مجھے ناپسند ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کیا جو ثابت نے تمہیں باغ حق مہر میں دیا ہے تم واپس کرو گی؟ اس نے کہا میں اسے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی وہ اس سے اتنی زیادہ کہہ لیں کہ نفرت دل میں جو بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی اور وہ حق مہر اس کو واپس دلوا دیا، کیونکہ اس نے دیا تو اسی لیے نا. اب حق مہر تو پھر اس کا واپس بنتا ہے، تاکہ ظاہر ہے اس نے بھی کہیں شادی کرنی ہے یا کوئی بھی اس کے وسائل تو ہونے چاہیے. تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملتا ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ مجھے میرا خامد پسند نہیں ہے. تو آپ جاننا چاہتے تھے کہ کتنی نفرت ہے اس کو، تو اس کو ایک بدبودار گھر میں 2-3 دن کے لیے بند کروا دیا اس عورت کو. جب اس کو وہاں سے نکالا، وہیں روٹی ملتی رہی، وہ باہر نکالا، تو اب بتاؤ اب اپنے شوہر کے پاس جاؤ گے کہ نہیں؟ وہ کہنے کہ نہیں، آپ اس میں مجھے اور 3 دن میں بند کر دیں گے، میں پھر بھی واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کا مطلب معاملہ تحقیق ہو گئی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو زبردستی باندھ جوڑ کے رکھنا، جیسا کہ ہندو مت کے اندر ہے یا عیسائیت کے اندر بھی کچھ ایسے ہی تصورات ہیں کہ علیحدگی ہی نہیں ہو سکتی، تو اسلام اس معاملے میں بھی نرمی کا قائل ہے. یہ جب مرد کو طلاق کا حق دیا ہے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو طلاق ہے. تو طلاق سے بچنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ حلال ہے، تاکہ مرد عورت سے چاہ رہا ہے کہ نہیں نباہ ہو سکتا تو وہ الگ ہو جائے، کوئی اور رشتہ تلاش کر لیں. عورت کا نباہ ممکن نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کوئی اور بد اخلاقی کے جرم کی مرتکب ہوں گی، کوئی کسی آوارگی میں مبتلا ہوں گی. اس سے بہتر ہے کہ وہ علیحدہ کر لے راستے. جی ہاں، یہ حق دیا ہے عورت کو. جی صحیح ڈاکٹر صاحب، موضوع کے حوالے سے بڑا اچھی رہنمائی ہو رہی ہے. اب ایک آخری موضوع ہے ہمارے پاس، وہ جو مرد کو حقوق ملے ہیں ان کے اندر جی 4 شادیوں کے حقوق جو ملے ہیں ان کے اوپر بات بھی ہوتی ہے، اور بڑا جو ہے نا مرد حضرات اس کا استعمال بھی کرتے ہیں. جی تو اس حوالے سے ہماری دین کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کن صورتوں میں ہے اور کیا ان کے معاملات ہیں؟ صحیح سوال ہے. آج کے تناظر میں خصوصاً جب کہ مغرب کے اندر دوسری شادی کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے اور ہماری ہندوانہ معاشرت کے اثرات ہیں، اس کے اندر بھی دوسری شادی کو بالعموم ایک بہت بڑا وہ خطرہ سمجھا جاتا ہے. فطری سی بات ہے، عورتوں کے جو ایک لگاؤ اپنے خامد سے ہے وہ اس میں کوئی نہیں کسی کی شرکت گوارا کرتی. لیکن یہ ہر جگہ بھی ایسا نہیں ہے، عرب کنٹریز میں ایسا نہیں ہے. ایک تو بات میں یہ ابتدائی کروں. دوسری بات یہ ہے کہ اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ ہیں کہ قرآن پاک میں یہ چیز بیان فرمائی گئی ہے کہ فرمایا کہ اگر ان خفتم اللہ تعدلوا اعدلوا، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر تم بیویوں کے درمیان 2 یا زائد ہیں، اگر انصاف نہیں کر پاؤ گے، یہ تمہیں خوف ہے، تو پھر ایک ہی کرو. پہلی بات تو وہ یہ اجازت ہے، لیکن مشروط اس بات سے ہے کہ آدمی ان کے حقوق ادا کر سکے. ٹھیک ہے، وہ بالعموم مالی حقوق ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، اور جو زوجیت کے حقوق ہیں وہ ہیں. دوسری بات ایک اور جگہ پہ بھی بات فرمائی، فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، کہ ایک ہی بیوی کی طرف جھک ہی نہ جاؤ کہ دوسری کو بالکل معلق چھوڑ دو، لٹکا دو اس کو. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ فرق ہو سکتا ہے، ایک جوان عمر ہے، ایک بوڑھی ہو گئی ہے اس کی، تو اس میں تھوڑا بہت وہ ہو سکتی ہے انڈرسٹینڈنگ.
لیکن یہ ہے کہ ایک کو بالکل نظر انداز کر دینا یہ زیادتی ہوگی. تو یہ چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو معلوم ہے کہ بیویوں کے اندر دن تقسیم کیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کے آخری مرض کے دن تھے، مرض الوفات کے جو دن تھے، ان کے اندر آپ کی خواہش تھی کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوں، تو بار بار آپ پوچھ رہے تھے کہ عائشہ کی باری کب ہے. ٹھیک ہے، تو ملا کر پھر ازواج نے ہی سوچا کہ آپ وہاں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کی اس خواہش کے احترام، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وہاں بھیجو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہنے دیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے. اور میں یہاں ایک مثال دوں، ہمارے قریب کی تاریخ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام ہے اہل علم میں، ان کی 2 بیویاں تھیں. تو ایک روایت بڑی دلچسپ ہے کہ ان کے پاس ان کا ایک مرید وہ چونکہ 2 بیویاں تھیں تو 2 تربوز لے کر آیا گفٹ کے طور پر نا، 2 تربوز لے کر آیا. بھائی 2 بیوی ہیں تو 2 میں ایک چلا جائے گا، لیکن شیخ نے دونوں کو چیرا، بیچ میں سے دونوں کو چیرا اور ایک والا حصہ دوسرے کے ساتھ، اس کے والا حصہ اس کے ساتھ جوڑا کہ ممکن ہے کہ ایک زیادہ میٹھا ہو ایک، تو دونوں میٹھے اور پھیکے بھی دونوں چلے جائیں. یہ خدا کا خوف، یہ احساس، یہ اصل چیز ہے کہ جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات ایک بیوی بیمار زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ بچے ہوں، یا کوئی اور مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو عورتوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو غیر شادی شدہ رہ جائے گی. یہ عموماً معاشروں میں اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد جنگوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، کان کنی کے ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں، مرد زیادہ مرتے ہیں عورتوں کی نسبت، تو ہلاکتیں مردوں کی زیادہ ہوتی ہیں واقعات میں. تو اس وجہ سے یہ ایک حل بھی ہے، جنگوں میں بھی ہوتا ہے تو یہ ایک حل بھی ہے. کبھی لازم تو نہیں کہ ایک ہی پوزیشن رہے، تو یہ اجازت دی گئی، یہ لازم نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ کرے. جی ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں، نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظہ سمرہ. حافظہ سمرہ ہمیں 2 اشعار سنائیے گا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے، تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتی کہانی ہے، وہی ٹکڑے پرانے، وہی چوٹیں پرانی ہے، مقدر پر پڑا پردہ ذرا سرکائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بھنور میں ہے میری کشتی، کنارہ دو کنارہ دو، تمہارا ہوں تمہارا ہوں، سہارا تو سہارا دو، خدایا اپنے منگتے کو نہ ٹھکرائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے، یا رسول
اللہ یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. حفظہ سمرہ عامر ہمارے ساتھ موجود تھی اور وہ دعائے کلام پیش کر رہی تھیں. خواتین حضرات، وقت ہوا چاہتا ہے افطار کا اور ہم آپ سے اجازت لیں گے. کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے میزبان بلال احسن اور ہیرا جاوید کو مجھے اجازت دیجیے دیجیے. اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد